سورہ بقرہ کے 30ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ دوسرے پارے کا 14واں رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور ان کی میعاد پوری ہو جائے، یعنی عدت ختم ہو جائے۔ ایک طلاق دی ہو یا دو طلاقیں، اب وہ طلاق اگر رجی ہو اور عدت کے دوران رجوع نہ کیا، عدت ختم ہو گئی تو اب رجوع کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ ایک طلاق اور دو طلاق ہونے کی صورت میں بھی عدت کے بعد اب نکاح کرنے کا حکم ہے۔ اگر کرنا چاہے تو مرد اور عورت راضی ہوں تو دوبارہ نکاح کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ نکاح کرنے کی صورت میں ایک طلاق اگر پہلے ہو چکی ہے تو اب مرد کو دو طلاقوں کا اختیار ہوگا، اور اگر پہلے دو طلاقیں ہو چکی ہیں تو ایک کا اختیار ہوگا۔ رجوع کرنے کی صورت میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر ایک طلاق دے کر رجوع کر لیا تو دو طلاقوں کا اختیار باقی رہا، اور اگر دو طلاقیں دے کر رجوع کر لیا تو ایک طلاق کا اختیار باقی رہا۔ یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ اگر طلاق دی اور عدت گزر گئی، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو اے عورتوں کے والیوں، ان کے قریبی رشتہ داروں، تم ان عورتوں کو اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، اذا تغاضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ شریعت کے مطابق آپس میں رضامند ہو جائیں، اور باہمی رضامندی سے اگر نکاح کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ طلاق دینے کے بعد، عدت گزرنے کے بعد میاں بیوی آپس میں دوبارہ صلح کرنا چاہیں تو رشتہ دار اپنی انانیت کا مسئلہ بنا لیں اور کہیں کہ اس نے طلاق کیوں دی، لہذا اب ہم اسے رجوع نہیں کرنے دیں گے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رشتہ دار اپنی انانیت کا مسئلہ نہ بنائیں اور یہ نہ کہیں کہ اس نے پہلے طلاق کیوں دی، اب ہم دوبارہ اسے نکاح نہیں کرنے دیں گے۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ نصیحت اسے کی جاتی ہے کہ جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، اور مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے ہے کہ جو دودھ پلانے کی مدت پورا کرنا چاہے تو 2 سال، اور اس سے پہلے اگر دودھ پلانا بند کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، اگر طلاق ہو چکی ہے، جدائی ہو چکی ہے، لیکن چھوٹا بچہ ہے اور وہ دودھ پی رہا ہے اور وہ بچہ ماں کے پاس ہے، ماں اسے دودھ پلا رہی ہے، تو بچے کی ماں کے جو اخراجات ہیں کھانے پہننے کے، وہ حسب دستور بچے کے والد کے اوپر ہوں گے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ رکھا جائے گا۔ لا تضار والدۃ بولدها، ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے گی، یعنی ماں سے بچہ چھینا نہیں جائے گا اور بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہ دی جائے گی۔ ولا مولود له بولده، اور نہ کہ بچے کے باپ کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی، یعنی اس سے زیادہ مطالبہ نہ کیا جائے گا، جو عرف ہے اس کے مطابق ضروریات پوری کرنے کا مطالبہ ہوگا۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور اگر باپ نہ ہو تو اب جو باپ کے قائم مقام ہیں ان پر اسی طرح کی ذمہ داری ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، پھر اگر یہ بچے کے دونوں ماں باپ باہمی رضامندی سے دودھ چھوڑانا چاہیں 2 سال سے پہلے، وَتَشَاوُرٍ، اور باہمی مشورے سے چھوڑانا چاہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ دائیوں سے،
فلا جناح علیکم، تو بھی تم پر کوئی حرج نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ جو تم نے مقرر کیا ہے وہ بھلائی کے ساتھ تم ادا کر دو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں، يَتَغَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، تو وہ بیوہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں، یعنی ایسی بیوہ عورت جو حاملہ نہ ہو، یہ عدت کا پیریڈ ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، تو اے عورتوں کے والیوں، تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے اس صورت میں کہ وہ عورتیں عدت کے بعد شریعت کے مطابق اپنے معاملات میں جو فیصلہ کریں، یعنی اس کے بعد وہ دوسرے سے نکاح کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، جب عورت عدت میں ہو تو یہ بات یاد رکھیں کہ کسی دوسرے مرد کو یہ اجازت نہیں کہ وہ نکاح کا پیغام دے یا اس سے نکاح کرے، لیکن اشارتاً نکاح کا پیغام دینے کی اجازت ہے۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا گیا کہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اشارتاً عورتوں کو نکاح کا پیغام دو۔ اشارتاً کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جو مرد اس بیوہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کی بہن مثلا یہ جا کر کہہ دے کہ ہمارے گھر والوں کو آپ اچھی لگتی ہیں، تو یہ بھی ایک اشارتاً نکاح کا پیغام ہوا۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنے دل میں چھپا کے رکھو، یعنی دل کے اندر یہ خیال آئے لیکن اس کا اظہار نہ کرو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ خوب جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے، یعنی اگر بالکل منع کر دیا جاتا کہ جو عورت عدت میں ہے اس کو نکاح کا پیغام اشارتاً میں نہیں دیا جا سکتا، تو قریب تھا کہ لوگ جو ہے گناہ میں پڑ جاتے، تو شریعت نے آسانی دی اور فرمایا دل میں یہ خیال رکھ سکتے ہیں اور اشارتاً پیغام بھی دے سکتے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، ہاں خفیہ نکاح کا وعدہ ان سے ہرگز نہ کرو، إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ اتنی بات کہو جو شریعت میں معروف ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کی گرہ پکی نہ کرو۔ مسئلہ یاد رہے کہ طلاق کی عدت ہو یا وفات کی عدت ہو، اگر اس عورت کا نکاح کسی دوسرے مرد سے اب کیا گیا تو عدت کے دوران نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تمہارے دل میں ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، تم اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ بقرہ کے 31ویں رکوع کی ابتدا ہے اور یہ دوسرے پارے کا 15واں رکوع ہے۔ آیت نمبر 236 سے ہم درس کو سماعت کریں گے۔ ارشاد فرمایا لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں، یعنی تم سے کچھ مہر کا مطالبہ نہیں۔ ان طلقتم النساء، اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوها، جبکہ تم نے انہیں چھوا نہ ہو۔ چھوا نہ ہو
قربت نہ کی ہو، خلوت صحیحہ نہ پائی گئی ہو، یعنی وہ دونوں تنہائی میں جمع نہ ہوئے ہوں اور وہ تنہائی صحیحہ نہ ہو، اور صرف نکاح ہوا ہے اور شوہر طلاق دے دے، او تفریدوا لہن فریضہ، یا تم نے کوئی مہر مقرر ان کے لیے نہ کیا ہو، یعنی مہر بھی مقرر نہ ہو اور خلوت صحیحہ بھی نہ پائی جائے، تو پھر کوئی مہر لازم نہیں ہوگا، صرف برتنے کا سامان دینا ہوگا۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، تو تم انہیں برتنے کا سامان دو۔ بعض مفسرین کے نزدیک جیسا کہ احناف فرماتے ہیں کہ برتنے کے سامان سے مراد یہ ہے کہ 3 کپڑوں کا ایک جوڑا دو، جیسے قمیض ہے، شلوار ہے اور ایک چادر۔ علی الموسع قدرہ، سوال یہ ہے کہ وہ جو برتنے کا جوڑا دیا جائے، 3 کپڑوں کا ایک جوڑا، اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے؟ علی الموسع، جو وسعت رکھتا ہے یعنی مالدار ہے، اس پر قدرہ، اس کی طاقت کے مطابق، وعلی المقتر، اور جو تنگ دست ہے، قدرہ، اس کی طاقت کے مطابق، یعنی برتنے کا جو جوڑا ہے، جو لباس کا جوڑا ہے، 3 کپڑوں کا ایک جوڑا، وہ مناسب قیمت کا ہونا چاہیے۔ جو مالدار ہے وہ اچھا دے، جو غریب ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دے۔ متاعا بالمعروف، یہ برتنے کا سامان ہے، دستور کے مطابق اسے دینا ہے، برتنے کا سامان دینا ہے۔ حقا علی المحسنین، یہ نیکوکاروں پر واجب ہے۔ تو جس عورت کی مہر مقرر نہ ہو، جس عورت کا مہر مقرر نہ ہو اور خلوت صحیحہ سے پہلے اسے طلاق ہو جائے، تو شوہر پر 3 کپڑوں کا ایک جوڑا دینا واجب ہے۔ اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں انہیں طلاق ہو جائے تو طلاق شدہ عورت کو 3 کپڑوں کا ایک جوڑا دینا مستحب ہے، لیکن اس مسئلے میں واجب ہے۔ یہ آیت کریمہ ایک انصاری صحابی کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے قبیلہ بنی حنیف کی ایک عورت سے نکاح کیا اور کوئی مہر مقرر نہ کیا، پھر ہاتھ لگانے سے پہلے یعنی خلوت صحیحہ سے پہلے انہوں نے طلاق دے دی، تو ان کے بارے میں یہ حکم بیان کیا گیا۔ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ تم نے نکاح کیا ہو اس حال میں کہ تم نے مہر مقرر نہ کیا ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مہر کا اگر ذکر نہ کیا جائے اور مہر مقرر نہ کیا جائے پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے، اب نکاح کے بعد لازم ہے کہ وہ باہمی رضامندی سے ایک مہر کی مقدار مقرر کر دیں، اور اگر باہمی رضامندی سے وہ مہر کی مقدار مقرر نہیں کرتے تو پھر مہر مثل خود بخود لازم ہو جائے گا۔ پھر کیا ہو جائے گا؟ مہر مثل لازم ہوگا۔ مہر مثل کے معنی یہ ہے، مثل معنی جیسا، تو مثل کے معنی یہ ہے کہ جیسی یہ عورت ہے اس خاندان کی ایسی عورتوں کا جو عام طور پر مہر دیا جاتا ہے اتنا مہر اسے دینا ہوگا جبکہ وہ خلوت صحیحہ کر لے، اور اگر خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دے اس صورت میں تو مسئلہ بیان کیا گیا کہ اسے 3 کپڑوں کا ایک جوڑا دینا ہوگا۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دو، من قبل ان تمسوهن، انہیں چھونے سے پہلے یعنی خلوت صحیحہ سے پہلے، وقد فرضتم لهن فریضہ، اس حال میں کہ تم نے ان کے لیے مہر مقرر کیا ہے، فنصف ما فرضتم، تو جو مہر تم نے مقرر کیا اس کا آدھا مہر تمہیں دینا ہے۔ اب اس مسئلے کو آپ اس طرح یاد رکھیں کہ جب کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے تو 2 صورتیں ہیں، نکاح کے بعد رخصتی ہوئی یا تنہائی میں دونوں نے ملاقات کی جسے ہم خلوت صحیحہ کہہ رہے ہیں، تو خلوت صحیحہ میں انہوں نے ملاقات کی
اگر ایسا ہے تو پھر اس صورت میں مہر جو مقرر ہوگا وہ پورا دینا ہوگا. اس کے بعد اگر طلاق دی تو مہر پورا دینا ہوگا، اور اگر مہر مقرر نہیں کیا تو مہر مثل دینا ہوگا. اب اس مسئلے کو آپ میرے ساتھ دوہرا لیں کہ نکاح ہوا اور خلوت صحیحہ پائی گئی. کیا پائی گئی؟ خلوت صحیحہ. اور پھر طلاق دے دی تو مہر مقرر ہوگا تو کیا دینا ہوگا؟ دہرائیں، جو مقرر ہے وہ دینا ہوگا. اور مہر مقرر نہیں تو کتنا دینا ہوگا؟ مہر مثل دینا ہوگا. مہر مثل کے معنی کیا ہے؟ ایسی جو عورتیں ہیں اس خاندان کی، جو ایسی عورتیں ہیں ان کا جو مہر دیا جاتا ہے وہ دینا ہوگا. دوسری صورت، خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دیں. جیسے نکاح ہی ہوا ہے، دونوں کی تنہائی میں ملاقات ہی نہیں ہوئی، رخصتی بھی نہیں ہوئی اور تنہائی میں ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو نکاح کے بعد خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی. تو اب دو صورتیں ہیں. اگر مہر مقرر ہوگا تو آدھا مہر دینا ہوگا، اور مہر مقرر نہیں تو 3 کپڑوں کا ایک جوڑا دینا ہوگا. اس مسئلے کو دوہرا لیں. نکاح کے بعد خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی. نکاح کے بعد خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی. اگر مہر مقرر ہوگا تو کتنا دینا ہوگا؟ آدھا. اور مہر مقرر نہیں ہوگا تو 3 کپڑوں کا ایک جوڑا دینا واجب ہوگا. الا ان یعفون، مگر یہ کہ عورتیں چھوڑ دیں کچھ، یعنی جو مہر نفس مہر جس صورت میں واجب ہوا، عورت کچھ کم لینا چاہے اس کی مرضی ہے. ایک قاعدہ معلوم ہوا کہ مہر جو بھی شوہر پر دینا واجب ہے، عورت معاف کرنا چاہے یا کم لینا چاہے اپنی خوشی سے، تو یہ عورت کو اختیارات ہیں. مگر اس میں زور، جبر اور بلیک میلنگ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. جیسے بعض لوگ اس طرح بلیک میل کرتے ہیں کہ پہلے وہ مہر معاف کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر عورت معاف نہ کرے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، موڈ خراب رکھتے ہیں. آخرکار وہ مجبور ہو کر وہ مہر کو معاف کرتی ہے. یہ طریقہ بالکل غلط ہے. وہ خوشی سے معاف کرے تو معاف ہو جائے گا. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، او یعفو، یا وہ زیادہ دے، الذی بیدہ، جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ ہے. تو جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی شوہر، وہ اگر زیادہ دینا چاہے تو زیادہ دے سکتا ہے. یعنی مہر اس پر 1 لاکھ روپے دینا لازم ہوا، وہ اپنی خوشی سے مہر کو بڑھا دے اور کہے میں 1.5 لاکھ روپے دوں گا، تو یہ اس کی مرضی ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے، کورٹ کے جج کے ہاتھ میں نہیں ہے. الذی بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں؟ شوہر کے ہاتھ میں. تو لہذا کورٹ اپنی طرف سے جس طرح خلا دیتی ہے، یہ نکاح کو فسخ جس انداز میں کرتی ہے، اس طرح کے اختیارات شریعت نے نہیں دیے. وَأَن تَعْفُوا، اور اے مردوں تمہارا زیادہ دینا، اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. تو لہذا تم جو مہر مقرر ہوا، مستحب یہ ہے کہ اس سے زیادہ دو. یہ مردانہ شان ہے. اور مردانہ شان یہ بھی ہے کہ وہ مہر معمولی مقرر نہ کرے، بلکہ اپنی طاقت کے مطابق اچھا مہر مقرر کرے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم آپس میں احسان کرنا، فضل کرنا نہ بھولو. یعنی طلاق ہو گئی، رخصتی، یعنی طلاق ہو گئی، جدائی ہو گئی، اب نفرت کی فضا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اب رخصت ہوتے ہوتے تم ایک دوسرے کو کوئی تحفہ پیش کر دو تاکہ دل جوئی ہو جائے اور تمہاری نفرتیں ختم ہو جائیں. کیونکہ مومن سے نفرت رکھنا یہ مناسب ہرگز نہیں ہے. اختلافات ہو جاتے ہیں، ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اسے ہمیشہ دل میں رکھنا اور دل میں کینہ رکھنا یہ مومن کی شان ہرگز نہیں ہے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تم آپس میں فضل کو نہ بھولو. بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے
کہ جب تمہاری جدائی ہوئی تو کسی ناراضگی کی وجہ سے، کسی اختلاف کی وجہ سے ہوئی ہوگی، تو تم اس بات کو بار بار مت دہراؤ، بلکہ نکاح کے بعد جو اچھے معاملات ہوئے اور تم نے جو ایک دوسرے پر فضل کیا ہے، اس محبت کے لمحات کو یاد کرو، اور یہ تلخ جو لمحات ہیں اسے تم بھول جاؤ۔ ایک بزرگ علیہ رحمہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے، لیکن یہ بھی چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اس کی اصلاح ہو جائے۔ آخرکار وہ اصلاح نہ کر سکے تو کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اپنی زوجہ کو طلاق دینے والے ہیں؟ مجھے کہیں سے یہ خبر ملی ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی بیوی میں کیا عیوب ہیں؟ اللہ اکبر، کیا تقوی ہے! آپ نے فرمایا یہ بے غیرتی ہے کہ انسان غیر مردوں کے سامنے اپنی بیوی کی برائی بیان کرے، یہ بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو اپنے لڑائی جھگڑوں کو گھر تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ سارے رشتہ داروں میں تو کیا دوستوں میں بھی اور غیروں میں بھی اس کا شور مچاتے ہیں۔ پھر انہوں نے طلاق دے دی، اب ان دونوں میں جدائی ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ شخص ان بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اب آپ کا ان سے کوئی رشتہ باقی نہ رہا، اب بتا دیجئے کہ کیا عیب تھے؟ تو در حقیقت وہ جو پوچھ رہا تھا ایسے ہی بلا وجہ پوچھ رہا تھا۔ اگر یہ مقصد ہوتا کہ مجھے اس سے نکاح کرنا ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ میں نکاح کروں یا نہ کروں، تو حضرت پھر شاید اسے بتا دیتے کہ بھئی یہ نکاح عورت کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ لیکن لوگوں کو بلا وجہ ٹوہ پڑی ہوتی ہے، اور یہ مرض عورتوں میں بھی زیادہ ہے، لیکن اب مردوں میں بھی بہت ہو گیا کہ کسی کے یہاں بھی طلاق ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے تو وہ اس کے تجسس میں ہوتے ہیں، اور بعض تو ایسے نادان ہیں کہ سارے کام کاج چھوڑ کر اسی میں لگ جاتے ہیں۔ وہ لڑکے والوں سے، لڑکی والوں سے الگ الگ معلومات لیتے ہیں اور پھر دونوں کی باتوں کو وہ اچھالتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے، دین سے بہت دوری کی بات ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اپنے کام میں لگے رہیں، یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ جو اپنی زندگی کا مقصد جان لیتا ہے وہ فضول لمحات ضائع نہیں کرتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی بیوی میں، اب تو وہ آپ کی بیوی نہ رہی، کیا عیب تھے؟ تو آپ نے فرمایا اب وہ غیر عورت ہو گئی، میری بیوی نہ رہی، اور غیر عورت کی بات کرنا یہ بے شرمی ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ نے اس کے عیوب پر پردہ رکھا، اور حدیث پاک میں ہے جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ رکھتا ہے کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ نکاح کے مسائل چل رہے ہیں، اس سے پہلے اولاد کی پرورش کے مسائل تھے، طلاق کے مسائل تھے۔ اب دیکھیں کیسے پیچیدہ مسائل ہیں طلاق کے، کہ اتنا سننے کے بعد بھی بسا اوقات محسوس ہوتا ہے کہ سارے مسائل گڈ مڈ ہو گئے، اور انسان دہراتا ہے، جب وقتی طور پہ دہراتے ہیں تو اس وقت ذہن میں رہتے ہیں، پھر نکل جاتے ہیں۔ تو اس قدر پیچیدہ مسائل قرآن نے بیان کیے، اور اس کے فوراً بعد نماز کا ذکر فرمایا، اور نماز کے ذکر کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے پھر مسائل کو بیان فرمایا۔ یعنی اس میں تنبیہ یہ ہے کہ تمہیں دنیا کے مسائل، دنیا کی الجھنیں اور بیوی بچوں کے حقوق کہیں ایسا مجبور نہ کر دیں کہ تم اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاؤ، جیسا کہ سورہ منافقون آیت نمبر 9 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو ایسا کرے تو وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات، حافظوا حفاظت کرو نمازوں کی۔ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اور صحیح نماز پڑھتا ہے ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ، تو نماز سے اس کا دل روشن و منور ہو جاتا ہے، اور جب دل درست ہو جاتا ہے تو سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔
اور اگر دل ہی درست نہ ہو تو سارے ہی معاملات خراب ہوتے ہیں. تو اس لیے نماز پہ بہت زیادہ زور دیا گیا، لیکن ہم نماز جس طرح پڑھنی چاہیے اس طرح نہیں پڑھتے. ہر کام کو ہم کہہ سکتے ہیں مجھے جلدی ہے، لیکن جب نماز پڑھنے لگیں تو نماز کو نہ کہیں مجھے جلدی ہے، بلکہ اطمینان سے پڑھیں. 15 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ اوپر لگائیں، 10 منٹ اوپر صرف کریں، اطمینان سے، توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اور اپنی توجہ اللہ کی طرف مبذول کرتے ہوئے. لیکن فرض سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں. مسجد میں جاتے ہیں تو تحیت المسجد کو ہم پڑھتے ہیں. یہ سارے فرض کی تیاری ہے کہ اصل جو نماز ہے وہ تو فرض ہے، اور آگے پیچھے جو سنتیں ہیں، نوافل ہیں، یہ تو گویا کہ اس فرض کی تیاری ہے. اور نوافل کی یہ فوائد ہیں کہ جب فرض میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نوافل سے اس کی کمی پوری فرما دے گا. تو اس لیے مسجد میں جا کر تحیت المسجد پڑھنا یا سنتیں پڑھنا، اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جانا، اور فرض نماز سے پہلے، یعنی اس طرح ہم اپنی روٹین بنا لیں کہ 2-3 منٹ پہلے ہم سنتوں سے فارغ ہو کر مسجد میں بیٹھ جائیں، اور پھر جماعت سے پہلے ہم دعا کریں. اگر یہ روٹین ہماری بن جائے تو دیکھیں پھر نماز میں بہت خشوع ملے گا. لیکن ہوتا کیا ہے، دکان چھوڑ کر بھاگے مسجد میں گئے، جلدی وضو کیا، 1 رکعت ملی، 2 رکعتیں ملی. اب وہ جو 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھی، 2 رکعتیں ہم نے الگ پڑھی. یہ ظہر کی جو 4 رکعتیں پڑھی، یہ 4 رکعتوں میں دکان کا کاروبار ہی چل رہا تھا، کوئی ذہن ہی نہیں ہمارا اللہ کی طرف گیا. تو اس لیے وہ نماز کی برکتیں ہمیں نصیب نہیں ہوتی. در منصور پہلی جلد صفحہ نمبر 525 پر ہے. حضرت انس فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. قیامت کے دن بندے کا محاسبہ، سب سے پہلا جس چیز کا سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. اگر نماز مکمل ہوئی، صحیح ہوئی، تو باقی اعمال بھی درست ہو جائیں گے، اور اگر نماز میں فساد ہوا، کمی ہوئی، تو باقی اعمال کے اندر بھی فساد پیدا ہوگا. یعنی مراد یہ ہے کہ سب سے پہلا سوال جو ہے نماز کے متعلق ہوگا. اس میں جو کامیاب ہے وہ اگلی منزلوں میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً نماز وسطیٰ. نماز وسطیٰ سے مراد ہے سب سے افضل نماز. بعض نے فرمایا وسطیٰ سے مراد ہے درمیانی نماز. اب درمیانی نماز کون سی ہے؟ تو اگر صبح سے لے کر رات تک دیکھیں تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس میں درمیانی نماز عصر ہے. لیکن دوسرے طریقے سے دیکھیں کہ اسلامی جو دن ہے وہ رات سے شروع ہوتا ہے، مغرب، عشاء، کیونکہ اسلامی تاریخ میں رات پہلے آتی ہے، مغرب، عشاء، فجر، ظہر، عصر. تو اس لیے بعض علماء کے نزدیک صلاۃ وسطیٰ فجر ہے، کیونکہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بیچ میں فجر آتی ہے، اور بعض کے نزدیک جو ہے عصر ہے. لیکن مفتبی قول یہی ہے، اور حضرت امام اعظم بھی یہی فرماتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ جو ہے وہ نماز عصر ہے. اس لیے کہ نماز عصر اس وقت کاروبار اپنے عروج پر ہوتا ہے، اور اس وقت توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، صحیح نماز ادا کرنا، یہ ایک مشکل امر ہے، اور یہ بڑی اہم ترین نماز ہے. بعض محققین نے یہ فرمایا کہ جب انسان مرنے لگے گا تو چاہے کسی بھی وقت موت آئے، اسے محسوس یہ ہوگا کہ عصر کا وقت ہے، مجھے موت آ رہی ہے. اور جب قبر کے اندر منکر نکیر آئیں گے تو اسے یہی محسوس ہوگا کہ عصر کا وقت ہے اور میں نیند سے اٹھا ہوں اور میں نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی، اور اسے سورج ڈوبتا ہوا نظر آئے گا. تو جو نمازوں کا پابند ہوگا اور خاص طور پر عصر کی نماز کی اہمیت ہوگی، تو وہ کہہ اٹھے گا منکر نکیر سے، میں تمہارے سوال کے جواب بعد میں دوں گا، مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو، میں نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی.
تو منکر نکیر فرمائیں گے کہ تیرے لیے تو راحتیں ہی راحتیں ہیں، کیونکہ جسے نماز کی اتنی فکر ہو تو وہ سوال اور جواب میں یقیناً کامیاب ہوگا۔ بخاری شریف کتاب الجہاد، مسلم شریف کتاب المساجد، حضرت علی سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں لما کان یوم الاحزاب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطی۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب کافروں نے حملہ کیا اور مسلمان جنگ کرتے رہے، اس میں مسلمانوں کی بعض نمازیں قضا ہو گئیں۔ ایک روایت ہے کہ ظہر، عصر، مغرب 3 نمازیں قضا ہو گئیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو بعض محققین نے کہا یہ غزوہ خندق میں 2 واقعات ہوئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ظہر، عصر، مغرب یہ تینوں نمازیں قضا ہو گئیں، اور ایک دن ایسا ہوا عصر۔ اور بعض نے فرمایا کہ یہ 3 ہی نمازیں قضا ہوئی تھیں، ظہر، عصر، مغرب، لیکن چونکہ عصر جو ہے صلاۃ وسطیٰ ہے اور عصر سے رسول اللہ کو بہت پیار ہے، اس لیے آپ کو عصر کی نماز قضا ہونے کا بہت زیادہ دکھ ہوا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کافر اس طرح حملہ کریں کہ اشارے سے بھی نماز پڑھنا ممکن نہ رہے، تو پھر جہاد کریں، مسلمانوں کا دفاع کریں اور نمازیں بعد میں ادا کر لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اذان دینے کا حکم دیا، اذانیں ہوتی، اقامت ہوتی، اور پھر آپ ظہر، عصر، مغرب یہ تینوں نمازیں آپ نے قضا جو نمازیں ہوئی تھیں ان کی آپ نے جماعت کروائی، اور صحابہ نے جماعت سے وہ قضا نمازیں ادا کی، اور پھر آپ نے عشاء کی جماعت کروائی۔ اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز قضا ہو جائے تو اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا عذر بن جائے کہ سب ہی اس عذر میں مبتلا ہوں اور پھر نماز قضا ہو جائے تو سب مل کر جماعت کے ساتھ اس قضا کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب نماز عصر قضا ہو گئی تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، انہوں نے ہمیں نماز وسطی سے روک دیا، حین غابت الشمس، یہ بات آپ نے اس وقت فرمائی جب سورج ڈوب گیا، تو نماز عصر کو رسول اللہ نے صلاۃ وسطی قرار دیا۔ ارشاد فرمایا وقوموا للہ قانتین، اور تم اللہ کے حضور ادب کے ساتھ کھڑے رہو، فرما برداری کرتے ہوئے کھڑے رہو۔ یعنی قیام جو ہے یہ فرض ہے، اور قیام میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا ادب زیادہ ہو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 239 میں ارشاد ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم خوف کرو، فَرِجَالًا، تو پیدل چلتے ہوئے، او رکبانن، یا سوار ہوتے ہوئے نماز ادا کرو۔ یعنی نماز معاف نہیں ہے، پیدل چلتے ہوئے ادا کریں، سوار ہو کر ادا کریں، اشارے سے پڑھیں، اتنی اہم ترین نماز ہے۔ نماز اتنی اہم ہے کہ روزہ، اگر کوئی شخص بیمار ہے تو روزہ چھوڑ دے، اگر اسے روزہ رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے روزہ چھوڑ دے، بعد میں وہ اس کی قضا کر لے۔ لیکن نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے۔ لیکن ہم تھوڑی تھوڑی باتوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن سے ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون، وہ چیز سکھائی جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ یعنی عام حالات میں نماز بالکل درست طریقے سے اور جس طرح طریقہ سکھایا گیا اس طریقے سے ادا کرو، لیکن مجبوری ہو، عذر ہو تو مختلف اس کے طریقے ہیں۔ جیسے بیماری کے اندر انسان لیٹے لیٹے سر کے اشارے سے نماز ادا کر رہا ہے، تو یہ طریقہ عام روٹین کا تو نہیں ہے، لیکن مجبوری کے اندر اس طرح وہ نماز ادا کرے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 240 میں ارشاد ہے والذین یتوفون منکم، اور جو تم میں سے وفات پا جائیں،
وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، تو وصیت کرنا لازم ہے انہیں اپنی بیویوں کے لیے، یعنی جب مرض الموت ہو اور انہیں اندازہ ہو کہ اب میں بچوں گا نہیں، تو اس وقت ان پر وصیت کرنا لازم ہے۔ متاعاً الی الحول غیر اخراج، متاعاً برتنے کے سامان کی وصیت کرنا، الی الحول 1 سال کی، غیر اخراج اس حال میں کہ انہیں نکالا نہ جائے۔ یہ آیت کریمہ منسوخ ہے، یعنی قرآن میں اس آیت کو پڑھا ضرور جاتا ہے، لیکن جب یہ نازل ہوئی تھی تو یہ پہلے نازل ہوئی تھی، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 بعد میں نازل ہوئی، تو ایک مخصوص پیریڈ کے لیے اس کا نزول ہوا تھا، وہ وقت پورا ہو گیا تو پھر دوسرا حکم نازل ہوا۔ تو پہلے بیوہ کی عدت جو ہے وہ 1 سال تھی، پھر 4 مہینے اور 10 دن عدت کو مقرر کیا گیا۔ اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا، مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، اس سورت کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی آیت ترتیب کے اعتبار سے پہلے ہو لیکن نزول کے اعتبار سے وہ بعد میں نازل ہوئی ہو۔ تو دیکھیں، ترتیب کے اعتبار سے تو سورہ بقرہ آیت نمبر 234 پہلے ہے، 240 بعد میں ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 240 پہلے نازل ہوئی، 234 بعد میں نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں فرمایا گیا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، جن کے شوہر انتقال کر جائیں اور وہ بیویاں چھوڑ کر مریں تو ان کی بیویاں 4 مہینے 10 دن تک عدت گزاریں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ 1 سال کے نفقے کی وصیت کریں۔ کتنے سال کی؟ یعنی 1 سال تک جب وہ عدت گزاریں گی تو 1 سال تک انہیں خرچہ دیا جائے، اس کی بھی وہ وصیت کر کے جائیں۔ لیکن یہ حکم بھی بعد میں منسوخ ہو گیا وراثت کی آیت سے، سورۃ النساء آیت نمبر 12۔ جب عورتوں کے لیے وراثت کے مسائل بیان کر دیے گئے اور ان کا حق شریعت نے مقرر کر دیا تو پھر یہ وصیت کرنا اب لازم نہ رہا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے متعلق فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، تو اس کی جو بیوہ ہے اسے 1/4 جائیداد دی جائے گی، یعنی 25% جائیداد میں سے حصہ دیا جائے گا شوہر کی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر مرنے والا اس کی اولاد ہو، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو چاہے دونوں ہو، تو پھر بیوہ کو ثمن یعنی 8واں حصہ 12.5% جائیداد کا حصہ دیا جائے گا، یعنی شوہر کی کل جائیداد میں سے 12.5% بیوہ کو اس صورت میں دیا جائے گا۔ اس مسئلے کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں، اگر مرنے والا جو مرد ہے اس کی اولاد نہ ہو تو بیوہ کا کتنا حصہ ہے؟ 25%، یعنی کل جائیداد میں سے 25%۔ اور اگر مرنے والے کی اولاد ہو، چاہے ایک بیٹا ہو چاہے ایک بیٹی ہو چاہے زیادہ ہو، تو اس صورت میں بیوہ کا حصہ کتنا ہے؟ 12.5%۔ تو اس کے بعد یہ دونوں حکم جو ہے منسوخ ہو گئے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ نکل جائیں، یعنی جب یہ 1 سال کی عدت کا حکم بیان کیا گیا تو فرمایا اگر یہ 1 سال عدت نہ کریں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، تو تم پر کوئی حرج نہیں اس بات میں کہ جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر کیا، یعنی اس کا گناہ تم پر نہیں ہوگا۔ تم نے تو 1 سال کے لیے نفقہ دینے کی بھی آفر کی، 1 سال کی عدت گزارنے کی آفر کی اور کہا کہ یہاں پر عدت گزاریں، لیکن اگر عورت یہ نہیں کرتی تو اس کی ذمہ دار وہ ہوگی۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وللمطلقات، اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے متاع بالمعروف، دستور کے مطابق
برتنے کا سامان ہے. یعنی جو طلاق شدہ عورتیں ہیں انہیں بھی دوران عدت خرچہ دینا یہ شوہر پر لازم ہے. اور صرف خرچہ ہی نہیں بلکہ عدت گزارنے کے لیے اسے کمرہ دینا، گھر دینا بھی لازم ہے. حقا علی المتقین، یہ متقیوں پر لازم ہے. کذالک، اسی طرح یبین اللہ بیان فرماتا ہے، لکم آیاتہ، تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. درود پاک پڑھ لیجئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سورہ بقرہ کے 32ویں رکوع اور دوسرے پارے کے 16ویں رکوع کا آغاز ہے. ارشاد فرمایا، علم ترى، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا. یہ عربی کا ایک انداز ہے کہ جب کسی نے کسی کام کو دیکھا ہو یا وہ اس کام کے متعلق اچھی طرح جانتا ہو تو اس سے بات کرتے ہوئے علم ترى کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے سینکڑوں برس پہلے یہ واقعہ ہوا جس کی طرف رہنمائی کی گئی. اللہ سے فرمایا گیا علم ترى، کیا آپ نے نہ دیکھا. یہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا. اور بعض عارفین یہ فرماتے ہیں اور بڑا ہی پیارا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ مستقبل حضور کو دکھا دے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ماضی دکھا دے. جیسے رسول اللہ شب معراج کو تشریف لے گئے تو آپ نے جہنم میں جہنمیوں کو دیکھا، جنت میں جنتیوں کو دیکھا. حالانکہ ابھی قیامت نہیں آئی، قیامت کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضور کو مستقبل دکھا دیا. علم ترى، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا، الی الذین خرجوا، ان لوگوں کو کہ جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے نکلے. واقعی یہ ہے کہ حضرت حزقیل، حا زا قاف یا لام، حا زا قاف یا لام، حزقیل، حضرت حزقیل علیہ السلام کے دور میں ایک علاقہ ایسا تھا کہ جس میں طاعون کی بیماری پھیلی. شرعی حکم یہ تھا کہ جو اس شہر میں ہو وہ بھاگ کر باہر نہ جائے، کیونکہ سارے ہی باہر چلے جائیں گے تو جو طاعون کے مریض ہیں ان کی تیمارداری کون کرے گا اور ان کی تدفین کون کرے گا. ہماری شریعت کے اندر بھی یہی حکم ہے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ جس علاقے میں طاعون پھیل جائے اس علاقے سے باہر نہ نکلا جائے اور دوسرے علاقے والے اس طاعون والے علاقے میں نہ جائیں. تو وہ اس علاقے سے بھاگے. وہم الوف، اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے کہ طاعون پھیل گیا، اب ہم مر جائیں گے، تو وہ بھاگے اور جنگل میں چلے گئے. فقال، تو فرمایا، لہم اللہ، ان سے اللہ نے، موتو، تم سب مر جاؤ. ایک زوردار آواز فرشتے نے اللہ کے حکم سے فرمائی اور فرشتے نے کہا موتو. تو وہ اس آواز سن کر ان کے دل بند ہو گئے اور یہ ہزاروں کی تعداد میں 70,000 تھے، یہ وہیں پر ہلاک ہو گئے. پھر کئی دن گزر گئے، ان کی لاشیں سڑ گئیں، پھٹ گئیں. حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ نے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی. ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا. بعض مفسرین نے فرمایا وہ زندہ تو ہو گئے لیکن لاش کی بو ان کے جسم سے آتی تھی. اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ جو ان کی اولاد میں آج بھی دنیا میں جو یہودی ان لوگوں کی اولاد سے پائے جاتے ہیں ان کے جسم میں میت کی لاش کی بو محسوس ہوتی ہے،
واللہ تعالی عالم بالصواب، اللہ حقیقت حال کو زیادہ جانتا ہے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لذو فضل، ضرور فضل کرنے والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن، ہاں لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، وہ شکر نہیں کرتے۔ یہ واقعہ اس لیے بیان کیا گیا کہ لوگوں، موت سے فرار ممکن نہیں ہے، تم موت سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ لہذا نڈر بنو، بہادر بنو، اور اگر دشمن سے مقابلہ ہو یا دشمن سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہو تو بکریوں کی طرح اور بھیڑوں کی طرح بھاگو نہیں، بلکہ شیر بن کر مقابلہ کرو۔ اگر موت لکھی ہے تو وہ آئے گی، اور نہیں لکھی تو دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ شام شریف میں حمص کے مقام پر، وہاں کے لوگ اسے ہمس کہتے ہیں، حمص کے مقام پر، حمص شہر میں آپ کا مزار اقدس ہے، تو آپ کے مزار پر آپ کا یہ قول لکھا ہوا ہے کہ میرا یہ پیغام بزدلوں کو سنا دینا کہ اگر موت میدان جنگ میں اور دشمن کے مقابلے میں جانے سے آتی ہوتی تو خالد بن ولید کو آتی، کہ میرے جسم کا کوئی چپا ایسا نہیں جس پر تیر، تلوار اور نیزے کا نشان نہ ہو، لیکن مجھے میدان جنگ میں موت نہیں آئی۔ تو مراد یہ ہے کہ انسان بہادر بنے، اور کیسے بھی حالات ہو جائیں گھبرانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کسی نے کہا کہ آپ حفاظتی اقدامات کریں، تو جو ضروری حفاظتی اقدامات تھے وہ حضرت علی کرتے تھے، لیکن آپ کے ہزاروں کی تعداد میں خارجی وہ دشمن تھے جو حضرت علی کو مشرک کہتے تھے اور واجب القتل سمجھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ وہ نماز پڑھانے کے لیے نکلتے، تو کچھ لوگوں نے یہ چاہا کہ آپ بالکل گھر میں پیک ہو جائیں، تو آپ حفاظتی اقدامات جو جائز تھے وہ تو آپ کرتے تھے، لیکن عمارت کے اور حکومت کے معاملات اور دین کی خدمت، اس سے تو آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ تو کسی نے آپ سے کہا کہ آپ کے دشمن ہیں، کوفہ کے اندر بھی دشمن ہیں، گھر گھر میں دشمن ہیں، تو آپ اپنی حفاظت کا کچھ کریں۔ تو آپ نے فرمایا میری محافظ موت ہے، میری حفاظت کرنے والی موت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تک موت لکھی ہوئی نہ ہو اس وقت سے پہلے موت نہیں آ سکتی، تو میری محافظ موت ہے، جس دن مجھے دنیا سے جانا لکھا ہوگا اس سے پہلے مجھے کوئی مار ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جب تصور پیدا ہو جاتا ہے تو انسان میں بہادری پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، حفاظتی اقدامات جو ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، لیکن گھبراہٹ، ٹینشن، فکریں، یہ ہم اپنے سروں پر سوار نہ کریں، بلکہ اپنے دل سے خوف کو نکال دیں۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقی طور پر وہی حفاظت فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے جہاد کا حکم دیا گیا اور فرمایا گیا دیکھو موت سے فرار ممکن نہیں، تو میدان جہاد میں جانے سے مت تم ڈرو، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، واعلموا، اور خوب جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا، علم والا ہے۔ من ذا الذی، کون ایسا ہے جو یقرض اللہ، وہ قرضہ دے اللہ کو، یقرض اللہ، وہ قرضہ دے اللہ کو، قرضا حسنا، قرض حسنا، فیضاعفہ، تو اللہ تعالی اس قرض حسنا کو بڑھا دے گا، لہو، اس شخص کے لیے، اضعافا کثیرہ، کئی گنا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ تعالی اسے کئی گنا بڑھا کر اجر عطا فرمائے گا۔ قرض کے معنی ہوتے ہیں کٹا ہوا، قرض کے معنی ہے کٹا ہوا ٹکڑا۔ جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں
تو ہم اپنے مال میں سے ایک ٹکڑا نکالتے ہیں، اپنے مال میں سے اس مال کو کاٹتے ہیں اور ہم اسے دے دیتے ہیں۔ یہاں پر لفظ قرض یا تو حقیقی معنی پر ہے یا مجازی معنی پر ہے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ حقیقی معنی پر محمول کیا جائے جیسا کہ بعض مفسرین نے کیا تو فرماتے ہیں کہ پھر یقرض اللہ سے مراد یہ ہے کون ہے جو اللہ کے بندوں کو قرض حسنہ دے۔ وہ کہتے ہیں لفظ عباد جو ہے وہ محذوف ہے، کون ہے جو اللہ کے بندوں کو قرض حسنہ دے۔ آپ فرماتے ہیں پھر اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی مجبور ہو اور وہ مستحق ہو کہ اسے قرضہ دیا جائے تو اسے قرضہ دیا جائے اور اس طرح اس کی مدد کی جائے تو یہ ثواب کا باعث ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں کل قرض صدقہ، کسی کو بھی قرضہ دینا یہ خیرات کا ثواب ملتا ہے۔ بلکہ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی کو جا کر خیرات کر دینا وہ باعث ثواب ہے، لیکن کسی قرض خواہ کو، یعنی جو قرض مانگ رہا ہو، اسے قرضہ دینا یہ کسی کو خیرات کرنے سے افضل نیکی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو قرض مانگتا ہے وہ یقیناً مجبور شخص ہوتا ہے، اور جسے ہم نے اٹھا کر اپنی طرف سے خیرات دی ہو سکتا ہے اسے اتنی ضرورت نہ ہو۔ پھر قرض دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب تک وہ واپس نہیں کرے گا ہمیں ثواب ملتا رہے گا، اور ایک روایت کے مطابق جتنا قرضہ دیا اتنی رقم روزانہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکثرت قرضہ دیا کرتے تھے، اور آپ اس نیت سے قرضہ دیا کرتے کہ اگر وہ دے سکے تو سبحان اللہ، اور نہ دے سکے تو جب تک وہ نہیں دے سکے گا مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ انداز کے لوگوں کی مدد کرنا، انہیں قرضہ دینا، یہ باعث ثواب ہے، اور جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں بعض مفسرین کے نزدیک یہاں پر قرض جو ہے وہ مجازی معنی پر ہے، کیونکہ قرض کے تو جو حقیقی معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو مال ہم نے دیا اور وہ مال کنفرم ہمیں واپس اب ملے گا اسلامی اصول کے مطابق، چاہے کتنا بھی عرصہ گزر جائے ہمارا مال ضائع نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں ہم مال خرچ کرتے ہیں اسے قرآن نے قرض حسنہ قرار دیا، یعنی جو تم اللہ کو مال دو گے وہ مال ضائع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ضرور واپس عطا فرمائے گا، اور پھر یہ اس کا فضل ہے کہ وہ اتنا ہی عطا نہ فرمائے گا بلکہ کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا۔ در منصور پہلی جلد صفحہ نمبر 312 پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ملکا بباب من ابواب السماء، آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ایک فرشتہ ہے، یقول، وہ کہتا ہے، من یقرض اللہ اليوم یجزی غدا،
جو اللہ کو آج قرضہ دے گا اللہ تعالیٰ کل اسے صلہ عطا فرمائے گا۔ وَمَلَكٌ بِبَابٍ آخر، ایک دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ ہے، ینادی، وہ ندا کرتا ہے، یعنی اس طرح وہ دعا کرتا ہے، اللہم، اے اللہ، آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے تو اسے اس کا نعم البدل عطا فرما، وآتی ممسکا تلفا، اور اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا تو اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ وَمَلَكٌ بِبَابٍ آخر ینادی، اور ایک اور فرشتہ ہے جو دوسرے ایک اور دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس طرح ندا دیتا ہے، یا ایھا الناس، لوگوں، ہلموا الی ربکم، آؤ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ، ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، یاد رکھو کہ جو مال تھوڑا ہو اور وہ کفایت کرے، انسان کی ضروریات پوری ہو جائیں، وہ اس مال سے بہت بہتر ہے کہ جو بہت زیادہ ہو، والہا، اور وہ مال انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ تھوڑا مال جو انسان کی ضروریات کو پورا کر دے وہ اس بہت سارے مال سے بہتر ہے کہ جو بہت سارا مال انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ وَمَلَكٌ بِبَابٍ آخر، ایک اور دروازے پر فرشتہ ہے، ینادی، وہ ندا دیتا ہے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے انسان، لدو للموت، جھگڑے پالو موت کے لیے، یعنی درس ہے کہ جتنے بھی جھگڑے کرو گے کیا فائدہ، تمہیں تو مرنا ہے، تو یہ دنیا کے جھگڑوں میں کیوں پڑتے ہو۔ وَبْنُوا لِلْخَرَابِ، اور ویران ہونے کے لیے بناؤ، جتنی بھی تعمیرات کرو گے ایک نہ ایک دن سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ الترغیب والترہیب، دوسری جلد، صفحہ نمبر 10، اور در منصور میں ہے کہ حضرت امام طبرانی اور امام بیہقی نے روایت فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل انہ یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے روایت فرمائی، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یبن آدم، اے بنی آدم، اے انسان، افرغ من کنزک عندی، تو اپنے خزانے کو میرے پاس جمع کرا دے، اے انسان تو اپنے خزانے کو میرے پاس جمع کرا دے، ولا حرق ولا غرق ولا سرق، نہ تو یہ خزانہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، اور نہ ہی چوری ہو سکتا ہے۔ اوفیکہ احوج ما تکون الیہ، جب تجھے اس کی بڑی سخت ضرورت ہوگی تو میں تجھے یہ سارا خزانہ عطا فرماؤں گا، یعنی کل بروز قیامت جب ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ صدقہ اور یہ خیرات اور یہ زکوٰۃ اور یہ صدقہ فطر اور ان نیکیوں پر اللہ تعالیٰ صلہ عطا فرمائے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی گنا اضافہ فرما دے گا۔ قرآن کی ہر آیت میں ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور ہر درس کو ہم اس طرح سنیں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور قرآن کے مطابق اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، چاہے ہمارے پاس زیادہ ہو یا کم ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اے مالک و مولا پروردگار، تو مجھے نامہ اعمال جس پر تولے جائیں گے، میزان عمل، وہ مجھے دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا پلہ دکھایا، وہ اتنا بڑا تھا کہ زمین و آسمان سے بھی بڑا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، مالک و مولا، کس کی نیکیاں ایسی ہوں گی کہ وہ اتنے بڑے نیکیوں کے پلڑے کو بھر دیں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں کسی کے عمل سے راضی ہو جاؤں اور وہ عمل ایک کھجور میری راہ میں دینے کے برابر ہو، کوئی ایک کھجور میری راہ میں دے اور اخلاص ہو اور میں قبول کر لوں، تو وہ ایک ہی کھجور کا صدقہ، ایک ہی کھجور کی خیرات نامہ اعمال کے جو نیکیوں کا پلڑا ہے اس کو بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس مال کم ہے یا زیادہ، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں ضرور دیں، اور کاؤنٹنگ نہیں دیکھی جاتی، اخلاص اور للہیت دیکھی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا غزوہ تبوک کے موقع پر، وہ اپنے مال کا آدھا مال خرچ کیا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کل مال خرچ کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ فضیلت آپ کو ملی اور بڑی آپ کی شان ہے۔ اس واقعے کی تفصیل میں ہم جانا نہیں چاہتے، لیکن آپ دیکھیں صدیق اکبر نے جو مال کل پیش کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آدھا مال ان سے 20 گنا زائد تھا، 20 گنا زائد تھا۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ صدیق اکبر نے جو مال پیش کیا وہ ٹوٹل اماؤنٹ تھی 4000 درہم، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مال پیش کیا وہ 80,000 درہم کی قیمت کے برابر تھا، لیکن وہ کل مال کا آدھا تھا اور یہ کل مال تھا، تو فضیلت صدیق اکبر کو زیادہ ملی۔ ہم اللہ کی راہ میں مال کس طرح خرچ کر سکتے ہیں؟ ہم اس طرح خرچ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے جو ملازم ہوتے ہیں، جو نوکر ہوتے ہیں، جو دکان پر فیکٹری پر کام کرتے ہیں، ہم ان کو تحفے، تحائف، مختلف مواقع پر جو ان کی نوکری ہے اس سے زائد صرف اللہ کی رضا کے لیے، یعنی یہ نیت نہ کریں کہ ہم ان کو یہ چیزیں دیں گے تو یہ ہمارا جو کام اچھا کریں گے، بلکہ اس نیت سے کہ جو ہمارے پاس کام کرتا ہے اس کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان کے بچوں کی اسکول کی فیس ہے، اگر وہ اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کے بچوں کو مدرسے اسلامی سنی مدارس میں جو صحیح العقیدہ مدارس ہیں مسلمانوں کے ان میں داخل کروائیں۔ اسی طرح اگر کسی بچی کی شادی ہو رہی ہے اور ہمیں علم ہو تو اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اسی طرح جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو جس طرح بزرگان دین کا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جب بھی وہ کھانا پکاتے تو پڑوس کے لیے اور چوکیدار، ڈرائیور، گھر کے جو ملازم ہیں یا آفس کے جو ملازم ہیں ان کے لیے کچھ کھانا وہ زائد پکاتے، اور حدیث پاک میں بھی اس طرح کا درس موجود ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب سالن پکائے تو اس میں پانی کچھ زائد ڈال دے، اور ایسے لوگوں کو ہمیں اپنے کھانے میں شریک کرنا چاہیے۔ اس طرح کے یہ معمولی باتیں ہیں، لیکن نہ جانے کون سا صدقہ، کون سی خیرات، کون سا اللہ کی راہ میں دیا ہوا روپیہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور دونوں جہاں میں ہم پر کرم ہو جائے۔ اس کے علاوہ جہاں مسجد تعمیر ہوتے دیکھیں، صحیح العقیدہ مسلمان کی مسجد ہے، مدرسہ ہے، کنواں کھد رہا ہے، اس میں تعاون کریں، اور پھر یہ بھی کوشش کریں کہ حدیث پاک کے مطابق ہم اپنے غریب رشتہ داروں اور غریب دوستوں سے تعلقات رکھنے کی کوشش کریں۔ جب انسان تعلقات رکھتا ہے تو ان کے حالات سے واقف ہو جاتا ہے، تو پھر اس طرح ان کی مدد کرے کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، لیکن جس گھر سے صدقہ نکلتا ہے، صدقہ ہو، خیرات ہو، یہ یہاں پر وہ صدقہ ہی مراد نہیں ہے کہ کالا بکرا لے کر ذبح کر دیا جائے، بلکہ حدیث میں مطلقاً اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کریں وہ صدقہ ہے، چاہے وہ مسجد میں دیں، چاہے وہ مدرسے میں دیں، چاہے وہ کھانا جو ہے چوکیدار کو کھلا دیا جائے، یہ سب جو ہے صدقہ و خیرات ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں پر صدقے کا مفہوم ہے کہ کالا بکرا یا کالی بکری لے کر اسے ذبح کرتے ہیں، یا وہ
وہ سر کے اوپر سے گھما کے دے دیتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ پھر صدقے کی قسمیں ہوتی ہیں، بعض واجبہ ہیں، بعض نافلہ ہیں۔ تو فرمایا کہ بلائیں نازل ہوتی ہیں اور جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہوتا ہے تو وہ خیرات، وہ صدقہ اس بلا سے وہ مقابلہ کرتی ہے اور اسے کہتی ہے، وہ خیرات کہتی ہے کہ میں تجھے نہیں داخل ہونے دوں گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت تک پھر بلا داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ یقبض ویبسط۔ اب یہاں پر دیکھیں، میں یہ بھی عرض کر دوں کہ صدقے کا مفہوم حدیث پاک میں کتنا وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، جو تم اپنے ماں باپ کو پیش کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، یہاں تک کہ فرمایا تم جو نوالا اپنے بیوی کے منہ میں رکھتے ہو یہ بھی صدقہ ہے، اسی طرح جو مہمان نوازی کرتے ہو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس صدقے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے یہ خیرات ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے کہ مومن اللہ کی رضا کے لیے اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، دوست احباب پر جو جائز خرچے کرتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ واللہ یقبض، اور اللہ تنگی فرماتا ہے، ویبسط، اور کشادہ فرماتا ہے، یعنی جس کے لیے چاہے روزی میں تنگی فرماتا ہے، جس کے لیے چاہے کشادہ فرماتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اے امیروں، اگر اللہ نے تمہیں مال دیا تو یہ اس کا امتحان ہے، جو غریب ہیں تم ان کی خدمت کرو، ان کی مدد کرو، تم سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246 246 میں ایک واقعے کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل جب گناہوں میں پڑ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے کافی عرصے کے بعد، آپ کے وصال کے کافی عرصے کے بعد انہوں نے توریت سے روگردانی کی، گناہوں میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان پر مسلط کر دیا۔ یہ اصول ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں کہ جب کوئی مسلم قوم، کیونکہ توریت کے ماننے والے وہ مسلمان تھے اور توریت نے بھی اسلام ہی کی دعوت دی ہے، تو کوئی مسلم قوم اگر گناہوں میں پڑ جائے تو ان پر کافروں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کافر تو مسلمانوں سے زیادہ گناہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے آخرت ہے، تو کافروں کو مسلط کر دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان اللہ کی طرف رجوع لائیں اور توبہ کریں، تاکہ ان کی آخرت برباد نہ ہو۔ تو آج جو کافر ہم پر مسلط ہیں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم گناہوں میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قوم عمالقہ، جالوت ایک بادشاہ تھا، اس کی قوم بنی اسرائیل پر مسلط ہو گئی۔ جالوت عملیق بن عاد کی اولاد سے تھا، ایک نہایت جابر ظالم بادشاہ تھا، اور اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے حملہ کیا، بنی اسرائیل کے شہر ان سے چھین لیے، کئی آدمی گرفتار کیے اور ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو انہوں نے قتل کی۔ مسجد اقصی بیت المقدس کی انہوں نے بے حرمتی کی، توریت کی بے حرمتی کی، تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی۔ تابوت سکینہ کیا تھا؟ ایک وہ تابوت تھا، ایک صندوق تھا جس میں تبرکات تھے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں، بنی اسرائیل نے گناہ کیے تو ان پر کافر کو مسلط کر دیا گیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ انہوں نے مسجد اقصی بیت المقدس کی بے حرمتی کی، اللہ کی کتاب کی بے حرمتی کی، اور انہوں نے تبرکات کی بے حرمتی کی۔ تو نہ تو اس سے تبرکات کی شان میں کوئی فرق پڑتا، نہ اللہ کی کتاب کی شان کم ہوتی ہے، اور نہ ہی اللہ کے گھر مسجد کی شان کم ہوتی۔ بے حرمتی کرنے والے
وہ محروم ہے. لیکن جب بھی یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے گھر کی، مزارات کی، تبرکات کی، اللہ کی کتابوں کی بے حرمتی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہو، تو یہ مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے. ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ ہم جب اللہ کی کتاب قرآن جو ہماری کتاب ہے، ہم اس مقدس کتاب اللہ کے گھر، اولیاء کرام کے مزارات، تبرکات، ان کی جب حفاظت نہیں کر سکیں گے، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کا منہ بند نہیں کر سکتے، تو پھر ہم اپنے ملک کی، اپنے بچوں کی، اپنی عورتوں کی حفاظت کیسے کر سکیں گے؟ تو یہ ایک تنبیہ ہوتی ہے. تو اس میں اس طرح کا کوئی خیال نہیں آنا چاہیے کہ جب یہ اللہ کی کتاب ہے، جب یہ اللہ کا گھر ہے، تو انہوں نے بے حرمتی کیسے کی؟ اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے. اس کے گھر کی کوئی بے حرمتی کرے، اس کی کتاب کی بے حرمتی کرے، اس کے ولیوں کی، اس کے نیک بندوں کی کوئی بے حرمتی کرے، تو ان نیک بندوں کی شان میں، تبرکات کی شان میں، مسجد کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا. بے حرمتی کرنے والے محروم ہیں. اور اصل تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے. اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. بنی اسرائیل بڑے پریشان ہوئے. ہر دور میں بنی اسرائیل میں ایک نبی ہر وقت موجود رہتے تھے، لیکن اس وقت کوئی نبی نہیں تھے. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. اس میں سے ایک جو قبیلہ ہے وہ خاندان نبوت ہے، یعنی اسی میں نبی چلے آئے ہیں. تو اس خاندان نبوت کی ایک ہی خاتون زندہ تھی اور وہ حاملہ تھی. ان کے یہاں فرزند کی ولادت ہوئی. انہوں نے ان کا نام حضرت شمویل رکھا. حضرت شمویل توریت کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک کبیر السن، یعنی بڑی عمر کے جو عالم تھے، ان کے پاس ان کے والدین نے انہیں بھیجا، ان کی والدہ نے. تو وہ بزرگ جو عالم تھے، وہ شفقت کی وجہ سے انہیں اپنا بیٹا کہتے تھے. جب حضرت شمویل سن بلاغت کو پہنچے، جب وہ بالغ ہوئے، تو ایک رات انہوں نے یہ سنا کہ کوئی انہیں نام لے کر پکار رہا ہے، یا شمویل. تو آپ اٹھے. وہ جو آواز تھی وہ اس عالم کی آواز جیسی تھی. آپ اٹھے اور اپنے جو وہ عالم تھے ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ نے مجھے بلایا. تو انہوں نے خیال کیا کہ اگر میں کہوں گا کہ میں نے نہیں بلایا تو رات کا وقت ہے، وہ خوف محسوس کریں گے کہ پھر مجھے کس نے پکارا. تو آپ نے کہا کہ مجھے اب کوئی کام نہیں، آپ سو جائیں. دوسری رات پھر آواز آئی، یا شمویل. تو آپ پھر گئے. تو وہ بزرگ عالم جو تھے انہوں نے کہا کہ اب میں آپ کو آواز دوں تو اب آپ میری آواز پر اٹھ کر میرے پاس نہیں آئیے گا. پھر آپ جا کر پھر آرام کرنے لگے تو جبریل امین ظاہر ہو گئے اور انہوں نے آپ کو بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبی بنایا ہے. آپ جائیے قوم کو توریت کی دعوت دیجیے. اب چونکہ آپ کی عمر جو ہے بڑی کم تھی، جب آپ گئے اور آپ نے قوم کو یہ بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو قوم کہنے لگی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کر دیں اگر آپ اللہ کے نبی ہیں. یعنی پہلے تو انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ اتنے چھوٹے ہیں، آپ کی عمر اتنی بڑی نہیں ہے، اب اللہ کے نبی کیسے ہو گئے؟ اچھا آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں، امیر لشکر مقرر کریں جس کے ساتھ مل کر ہم جہاد کریں. یہ بات یاد رہے کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ لادی بن یعقوب، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے لادی جو ہیں، ان سے جو خاندان چلا اس میں کافی عرصے سے نبوت کا سلسلہ جاری تھا اور حضرت شمویل بھی اسی خاندان سے تھے. اور سلطنت جو تھی، بادشاہت، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا سے جو خاندان تھا اس خاندان میں چلی آ رہی تھی. ارشاد فرمایا الم تر، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا،
الی الملأ، ان سرداروں کو، من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کے تھے. ملأ اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں بھرنا. ملأ کے لغوی معنی ہے بھرنا. ملأ قوم کے سردار کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب انسان قوم کے سردار کو دیکھتا ہے تو دیکھنے سے آنکھیں اور دل رعب سے بھر جاتے ہیں. تو ملأ جب قرآن پاک میں آتا ہے تو اس سے مراد وہ سردار ہیں جو با اثر لوگ تھے، کہ جن کا رعب و دبدبہ لوگوں پر تھا اور لوگ ان کی پیروی کیا کرتے تھے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے سرداروں کو، من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئے. یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی زبان کا ترجمہ اس زبان کا حق وہ کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا. اسی لیے دیکھیں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے انگریزی آ جائے تاکہ انگریزی میں جو تحقیقات ہوئی ہیں میں اسے ڈائریکٹ پڑھوں. اسی طرح لوگ مختلف زبانیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو قرآن عربی زبان میں ہے، جب تک عربی نہ آئے اس وقت تک قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کی روحانیت اور نورانیت کا محق حاصل نہیں ہوتی. اب لفظ ملا اس کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں سردار، لیکن یہاں پر جو لفظ ملعون میں گہرائی ہے کہ ایسے سردار کے جو با اثر ہوں اور اتنا روب و دبدبا ہو کہ ان کو انسان دیکھے تو دل میں روب گھر جائے، یہ اتنی گہرائی اردو زبان کے لفظ میں نہیں ہے. اذ جب قالو وہ لوگ بولے، لنبی لہم اپنے نبی سے، جیسا کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ حضرت شمویل علیہ السلام تھے. جب وہ بنی اسرائیلی بولے لنبی لہم اپنے نبی سے، ابعث لنا، اصل لفظ تھا ابعث، اور جب ملایا گیا تو حمزہ درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے گر گیا، یہ حمزہ وصلی ہے. ابعث لنا، آپ مقرر کیجئے ہمارے لیے ملکن بادشاہ، نقاتل ہم جنگ کریں، جہاد کریں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ایک امیر لشکر بنا دیں، بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد کریں. قولا، اب دیکھیں کوئی انسان بڑے دعوے کرے اور اس کی حالت یہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے وہ کام نہ کر سکتا ہو، تو آدمی یہی کہتا ہے کہ تمہاری حالت تو ایسی ہے، تم کیا کرو گے. جیسے ہر کوئی یہ نعرہ لگائے اور کہے کہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ، غلام ہے نبی کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. لیکن ہم لوگوں کے معاملات دیکھیں کہ غلامی رسول میں انسان نیند قربان نہ کر سکے، داڑھی شریف سجا نہ سکے، بہن پردہ نہ کر سکے. ہم غلامی رسول میں اپنے بیٹے کو دین کی طرف مائل نہ کر سکیں اور اسے دین اسلام سیکھنے کے لیے عالم کورس ہم کروانے کے لیے دارالعلوم میں داخلہ نہ دلوا سکیں. وہ نوجوان جس کا خون پھڑک رہا ہے، دین اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہونے کے دعوے کر رہا ہے، وہ دین اسلام کو اپنا قیمتی وقت نہ دے سکے، تو انسان دیکھ کر یہ کہتا ہے نا کہ اگر جہاد کا موقع ہوا تو تم جانے کیسے دو گے. لیکن نبی جو فرماتے ہیں وہ باتیں قیاسات پر مبنی نہیں ہوتی، وہ یقینی باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا قولا. دیکھیں قولا کا معنی ہے کہا، لیکن جب اللہ کے نبی نے کہا ہو، اللہ کا فرمان ہو، تو ہم قالا کا ترجمہ کریں گے فرمایا، ورنہ لفظی ترجمہ ہے کہا. قالا اللہ کے نبی نے فرمایا، حل کیا عصیتم تم قریب ہو، یعنی ایسا لگتا ہے، ان کتبہ اگر فرض کیا گیا، علیکم القتال تم پر جہاد کرنا، اللہ تقاتلوا تم جہاد نہیں کرو گے،
یہ کہ تم جہاد نہ کرو، یعنی معنی یہ ہے کہ تمہاری حالت یہ بتاتی ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا گیا تو تم جہاد نہیں کرو گے۔ قالوا، وہ بولے، وما لنا، ہمیں کیا ہو گیا، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں۔ واو مانے اور، وقد اخرجنا، حالانکہ نکالا گیا ہمیں، من دیارنا، ہمارے گھروں سے، وہ ابنائنا، اور ہماری اولاد سے، ہمارے بیٹوں سے، یعنی ہمیں ہمارے گھروں سے محروم کیا گیا، ہمارے بیٹوں سے محروم کیا گیا۔ کئی نوجوانوں کو اس نے گرفتار کر لیا تھا جالوت نے، 440 تو شاہی خاندان کے نوجوان تھے جو گرفتار تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں جہاد نہیں کریں گے، ہمارے تو انہوں نے شہر چھین لیے ہیں، اتنی قتل و غارت گری کی ہے، ہزاروں لوگ ہمارے قیدی ہیں، ان کی قید میں۔ فلما، پھر جب، کتبہ، فرض کیا گیا، علیہم القتال، ان پر جہاد کرنا، تولوا، تو وہ پھر گئے، جو انہوں نے وعدے کیے تھے اس سے وہ پھر گئے، الا، مگر، قلیلا منہم، تھوڑے سے نہ پھرے، ان میں سے جو تھوڑے تھے وہ اپنے وعدے پر قائم رہے۔ لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل تھی، اس میں سے صرف 313 نے جہاد کیا۔ واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، علم والا ہے، جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، وقال، اور فرمایا، لهم ان سے، نبیہم، ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، قد بعث لکم، اللہ نے مقرر کیا تمہارے لیے، طالوت، طالوت کو، ملکن، بادشاہ، ملکن، اگر لام کے نیچے زیر ہو تو اس کے معنی ہے بادشاہ، اور اگر لام پر زبر ہو تو اس کے معنی ہے فرشتہ۔ ملکن ہو تو اس کے معنی کیا ہے، فرشتہ، اور ملکن کے معنی کیا ہے، بادشاہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ زبر زیر کا لحاظ کرنا کتنا ضروری ہے، اور قرآن کا صحیح پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ طالوت ملکن، طالوت کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا۔ بادشاہت چونکہ یہودا بن یعقوب کی اولاد میں سے قائم و دائم تھی، لیکن حضرت طالوت کا تعلق بنیامین بن یعقوب سے تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے بنیامین جو تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، ان سے ان کا تعلق تھا، اور چونکہ ان کا قد بہت لمبا تھا، اس مناسبت سے انہیں طالوت کہا گیا۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ طالوت کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، ایک تو وہ خاندان سلطنت میں سے ہے بھی نہیں، بنیامین کے خاندان سے بادشاہت نہیں چلی آ رہی، دوسری بات یہ ہے کہ یہ غریب ہیں، ان کے پاس بہت سارا مال بھی نہیں، اور ہم مالدار ہیں تو ہم بادشاہت کے اور اسلامی لشکر کی قیادت کرنے کے زیادہ مستحق ہیں۔ قالو، وہ بولے، قالو یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہے ان سب نے کہا، اور یہاں مراد ہے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا، انا، کیوں کر، کیسے، یکون لہ الملک، ملک مانے بادشاہت، اس کے لیے بادشاہت کیوں کر ہوگی، علینا، ہم پر، یعنی یہ ہم پر بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، وَنَحْنُ، اور ہم، احق بالملک منہ، اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، احق زیادہ حقدار ہیں، بالملک منہ، منہ اس سے زیادہ ہم بادشاہت ملک کے حقدار ہیں، ولم، اور لم یؤتا، نہیں وہ دیا گیا، ساعتن، وسعت، من المال، مال کی،
اسے مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی، وہ مالدار بھی نہیں ہے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہ مقرر کیا، امیر لشکر مقرر کیا، اور اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے، تم پر لازم ہے کہ تم فرمانبرداری کرو، اور اللہ تبارک و تعالی نے جسے مقرر کیا اسے قبول کر لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مال ہونا یہ بادشاہت کے لیے ضروری نہیں، کیونکہ جو ملک کا بادشاہ بنتا ہے سارا مال اسی کے قبضے میں ہوتا ہے، تو تمہارا جو مال ہے جب یہ بادشاہ بنے گا تو اسی کے قبضے میں آ جائے گا، تو مال کی تو بادشاہ کو کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اصل ہے بادشاہت کے لیے عقل چاہیے، علم چاہیے، بہادری چاہیے، جسم چاہیے۔ اگر اس کا دل ہی بزدل ہو، بہادری نہ ہو، جسم میں طاقت نہ ہو، علم نہ ہو، عقل نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں لیڈنگ کرنے کے لیے چاہیے، اور وہ پھر لیڈر کیسے بن سکتا ہے، وہ قوم کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ جو پرلے درجے کا ڈرپوک ہو یا جاہل ہو یا وہ علم نہ رکھتا ہو یا وہ عقل سے محروم ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر کرم فرمائے۔ اسلامی دنیا میں اکثر صدر، وزیر اعظم، بادشاہ اسی طرح کے ہیں کہ انتہائی ڈرپوک، بزدل اور انتہائی جاہل، جو قرآن و حدیث کے بارے میں الف بے بھی نہیں جانتے۔ بعض تو ایسے بھی ہیں جو صحیح طور پر کلمہ بھی نہیں سنا سکتے۔ جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں قیادت ہو تو ملک و قوم کا پھر ستیہ ناش ہوگا۔ اور یہ قیادت کیوں ملی تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ان پر حکمراں مسلط کیے جاتے ہیں۔ تو ہماری اکثریت جب گناہوں میں پڑ گئی، اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے راضی ہوتا ہے تو اس قوم کا جو سب سے اچھا فرد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حکومت عطا فرما دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو پوری قوم کا جو سب سے گھٹیا اور کمینہ شخص ہوتا ہے اللہ اسے مقرر فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ قال، حضرت شمویل نے فرمایا، ان اللہ اصطفاہ، ان بے شک اصطفا چن لیا، بے شک اللہ نے چن لیا، ہو اسے یعنی حضرت طالوت کو، علیکم تم پر، بے شک اللہ نے چن لیا حضرت طالوت کو تم پر، اللہ نے مقرر کیا ہے، تو اعتراض تمہارا کرنا بالکل فضول ہے۔ وَزَادَهُ، اور اللہ نے اسے زیادہ کیا، بس قطن فی العلم والجسم، علم میں اور جسم میں وسعت دے کر، یعنی علم بھی ان کے پاس زیادہ ہے، جسم بھی ان کا توانا ہے، وہ بہادر ہیں، اور لشکر کا امیر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ بادشاہت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یؤتی ملکہ، یؤتی وہ دیتا ہے، ملکہ اپنی بادشاہت، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا، علیم علم والا ہے۔ وقال نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا، وقال اور فرمایا، لہم ان سے، نبیہم ان کے نبی نے۔ یہ کب فرمایا؟ جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا یہ بادشاہ ہیں تو ان کی نشانی بتائیے تاکہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تابوت سکینہ کہ جو تم سے دشمن چھین کر لے گئے ہیں وہ اب فرشتے واپس لے کر آ رہے ہیں۔ تابوت جو ہے یہ لفظ یہ توب سے نکلا ہے جس کے معنی ہے رجوع کرنا۔ بنی اسرائیل تبرک حاصل کرنے کے لیے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے اس تابوت کی طرف رجوع کرتے تھے، اس نسبت سے اسے تابوت کہتے ہیں۔ شمشاد کی لکڑی کا ایک ایسا صندوق تھا کہ جو سونے چاندی سے مرصع تھا، جس کی لمبائی 3 ہاتھ تھی اور چوڑائی 2 ہاتھ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس تابوت کو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل کیا۔ اس میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تصویریں تھیں،
اور ان کے مکانات اور ان کے رہنے کی جگہ کی تصویریں تھیں۔ تصویر بنانا ہمارے لیے حرام ہے، کیونکہ مخلوق ہو کر وہ تصویر نہ بنائے، کہ جو تصویر بنائے گا حدیث پاک میں ہے تو اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت اس سے فرمائے گا اس میں جان ڈال، کیونکہ مصور تصویر بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ تصویریں اللہ کی طرف سے تھیں، کسی انسان کی بنائی ہوئی نہ تھی۔ تمام انبیاء کی تصویریں اس میں تھیں۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر مبارک اور آپ کے دولت سرائے اقدس گھر مبارک کی تصویر یاقوت سرخ میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، حالت قیام میں ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اسی لیے بعض مفسرین نے فرمایا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے منتقل ہوتا رہا یہ تابوت سکینہ، اور وہ حضور کی تصویر دیکھتے رہے اور اپنی امت کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بتاتے رہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں حضرت عمر سے کہ جب میں نے رسول اللہ کے چہرے مبارک کو دیکھا تو مجھے کسی معجزے کی ضرورت نہ تھی، میں نے دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ یہی آخری نبی ہیں جن کی بشارت دی گئی۔ پھر یہ تابوت سکینہ ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام اس میں اپنا مخصوص سامان رکھتے، توریت آپ اس میں رکھتے، توریت کی تختیاں ان کے ٹکڑے اس میں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے، آپ کے جوتے مبارک یعنی نالین شریفین، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، آپ کی لاٹھی عصا، اور تھوڑا سا وہ من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا یہ اس تابوت میں تھا۔ جنگ کے موقع پر موسیٰ علیہ السلام اس تابوت سکینہ کو آگے رکھتے اور اس سے بنی اسرائیل کو تسکین ہوتی، سکینہ ہوتا، اطمینان ہوتا۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے گناہ کیے تو اس تبرک سے، اس برکت والی چیز سے یہ محروم کر دیے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہ کی وجہ سے متبرک چیزوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اور قوم عمالقہ جالوت کی قوم وہ تابوت سکینہ اٹھا کر لے گئی، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے گندی جگہ پر اسے پھینک دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب انہوں نے ایسی بے حرمتی کی تو اس علاقے میں وبا پھیلی اور بیماری کی وجہ سے 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ تو جالوت کی قوم عمالقہ کو یہ خیال گزرا کہ ہم نے اس تابوت کی بے حرمتی کی ہے، شاید اس وجہ سے ہم پر نحوستیں آئی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ تابوت کو اٹھایا اور بڑے ادب کے ساتھ انہوں نے ایک بیل گاڑی پر رکھا، اور بیل گاڑی کا رخ جو ہے انہوں نے بنی اسرائیل کی بستی کی طرف کر دیا۔ جب انہوں نے اس طرف کر دیا تو فرشتے اس تابوت سکینہ کو اٹھا کر بنی اسرائیل کے سامنے لائے، اور جب انہوں نے تابوت سکینہ کو دیکھ لیا تو اس طرح انہیں اطمینان بھی ہوا اور اس بات کی انہیں یقینی خبر مل گئی اور انہیں یقین ہو گیا۔ حالانکہ نبی کی جو خبر ہے وہ تو یقینی ہے، لیکن جو یہ شک میں مبتلا تھے وہ شک ان کا دور کر دیا گیا کہ حضرت شمویل اللہ کے سچے نبی ہیں اور حضرت طالوت اللہ کی طرف سے مقرر شدہ بادشاہ ہیں۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، ان آیت ملکی ہی، بے شک آیا مانے نشانی، ملکی ہی اس کی بادشاہت، بے شک طالوت کے بادشاہ بننے کی نشانی ہے، این یاتیکم التابوت، یہ کہ تمہارے پاس تابوت آتا ہے، آ رہا ہے، فیہ، جس میں سکینہ ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور تبرکات ہیں، مما، اس سے، جو ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جو چھوڑا موسیٰ علیہ السلام کی آل نے اور ہارون علیہ السلام کی آل نے،
یعنی وہ تبرکات جو نسل در نسل منتقل ہوتے رہے وہ ہیں. تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھا کر آ رہے ہیں. الملائکہ یہ ملک کی جمع ہے اور یہ جمع کثرت ہے، جس کا اطلاق 10 سے شروع ہوتا ہے یا 11 سے شروع ہوتا ہے، یعنی 10 سے زائد. پھر زائد کتنے ہیں؟ 100 فرشتے ہیں، 1000 ہیں، لاکھ ہیں، 2 لاکھ ہیں، وہ اللہ کی جانے. تو مفسرین نے فرمایا اس سے معلوم یہ ہوا کہ کئی فرشتے اس تابوت کو اٹھا کر آ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک فرشتہ اپنے پر اللہ تعالیٰ کے اذن سے اللہ نے اسے وہ طاقت دی کہ پوری زمین کو الٹا کر دے. تو ایک تابوت جس کی لمبائی صرف 3 ہاتھ ہے یعنی 1.5 گز اور چوڑائی صرف 2 ہاتھ ہے یعنی 1 گز، اس تابوت کو اتنے فرشتے کیوں اٹھا کے آ رہے ہیں؟ تو مفسرین نے فرمایا یہ اس تابوت کی تعظیم بجا لاتے ہوئے، ان تبرکات کی تعظیم بجا لاتے ہوئے. اگر تبرکات سے برکتیں حاصل کرنا اور ان کے وسیلے سے دعا کرنا، ان کے قرب سے سکون پانا حرام ہوتا، بدعت ہوتا، شرک ہوتا، یہ شرک کا ذریعہ ہوتا، تو کبھی بھی قرآن اس کو بیان نہ کرتا. کیونکہ قرآن قیامت تک لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے اور قرآن شرک کے ذریعے کو کبھی بیان نہیں کرتا. تو جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ برکت والی چیز سے برکت حاصل کرنا، متبرک چیز پر ہاتھ پھیرنا یا اس کے قرب میں جا کر بیٹھنا، اس کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ شرک کا ذریعہ ہے یا شرک ہے یا بدعت ہے، انہوں نے نہ شرک کو سمجھا نہ بدعت کو سمجھا. دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی چیز ہو، انبیاء سے نسبت رکھنے والی چیزیں ہوں تو ان کی تعظیم کا درس قرآن نے دیا. رسول اللہ کا وہ ممبر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محراب مبارک، آپ کی وہ مسجد نبوی شریف کہ جس کے چپے چپے پر رسول اللہ کے مبارک قدم لگے، وہ روضہ اقدس جس میں رسول اللہ جلوہ افروز ہیں، وہ لکڑی کا تابوت کہ جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے نالین ہیں، اس کی یہ شان ہے. تو جس قبر انور کے اندر جلوہ افروز ہے میرے آقا، اس روزے کی کیا شان ہوگی؟ اور اسی طرح جس قبر انور کے اندر اللہ کا ولی ہے، اس قبر کی کیا شان ہوگی؟ تو اسے تو چھونا بھی باعث برکت ہے، اسے دیکھنا بھی باعث برکت ہے. لیکن یہ واقعہ لکھ کر دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو تبرکات کی تکذیب کر سکے اور کہہ سکے کہ تبرکات سے برکت حاصل کرنا غلط ہے. یہاں پر آ کر مسلمانوں پر شرک و بدعت کا الزام لگانے والا ہر شخص مجبور ہو جاتا ہے. اب وہ ڈائریکٹ تو یہ کہنے سے رہا کہ متبرک چیزوں سے برکت حاصل کرنا غلط ہے، کیونکہ قرآن نے کہا، احادیث میں ہے. تو یہاں پر آ کر پھر وہ ڈنڈی کس انداز میں مارتا ہے؟ پتہ کیسے مارتا ہے؟ تبرکات سے برکت حاصل کرنا درست ہے، لیکن فی زمانہ لوگ جو ہیں وہ جاہل ہو چکے ہیں اور وہ انہیں خدا سمجھنے لگتے ہیں، وہ انہیں حقیقی مددگار سمجھنے لگتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ چکے ہیں، وہ اسے الہ سمجھنے لگے ہیں. لہذا آج کل کے دور میں تبرکات سے برکت حاصل کرنے سے لوگوں کو روکنا چاہیے. یعنی قرآن سے زیادہ ان کو سمجھ ہے، حدیث سے زیادہ ان کو سمجھ ہے کہ قرآن اور حدیث تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دین ہے. تو اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تو پہلے سے جانتا ہے، رسول اللہ تو اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. تو آپ فرما دیتے کہ بھئی تبرکات سے برکتیں حاصل کرنا میرے دور میں، اور پھر جب قرب قیامت کا دور ہو تو شرک کے بڑے خطرات ہوں گے، لہذا تبرکات سے دور بھاگنا. تو یہ اصل میں ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر جو خباثت ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ ظاہر کر، یا پھر کہیں گے تبرکات سے برکت حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر کنفرم پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو تبرک ہے واقعی تبرک ہے یا نہیں ہے. یعنی اس طرح شک میں مبتلا کرنا. حالانکہ تمام ہی مشہور و معروف محدثین مفسرین نے، علامہ قاضی ایاز علیہ رحمہ نے بھی شفا شریف میں یہ فرمایا کہ تبرک کی نسبت جب کسی اللہ کے مقبول بندے سے ہو جائے
تو تم مسلمانوں سے حسن ظن رکھو اور اس کی تعظیم کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ اس تعظیم کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تم اس چکر میں مت پڑو کہ یہ سند صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ جب یہ مسلمانوں میں یہ مشہور ہو جائے کہ اس چیز کو فلاں بزرگ سے یا فلاں نبی سے نسبت ہے، تو حضرت قاضی ایاز علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کی تعظیم کرو، کیونکہ انسان اس طرح سوچنے جاتا ہے تو شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے۔ چلیں چھوڑیں ساری باتوں کو، مدینے کی مٹی کو تو رسول اللہ سے نسبت کنفرم ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مسجدیں جہاں پر رسول اللہ نے نمازیں پڑھی ہیں، اس پتھر کو تو رسول اللہ سے نسبت ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر جب ہم مدینے جاتے ہیں، مکے جاتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں ہاتھ پھیرنے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ وہاں پر دعا مانگنے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ وہاں پر حاضری سے کیوں روکا جاتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ دل سے وہ اس چیز کو مانتے نہیں، لیکن یہاں پر آ کر قرآن و حدیث کے سامنے وہ مجبور ہو کر، اب بے بس ہو کر پھر اس طرح وہ گمراہی والی باتیں کرتے ہیں، جیسا کہ جو قرآن پاک سعودیہ میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس کے صفحہ نمبر 105 اور 106 پر لکھا ہے، تبرکات کی تعظیم ضرور کرنی چاہیے، لیکن جبکہ وہ واقعی تبرکات ہوں، محض جھوٹی نسبت نہ ہو۔ اور پھر انہوں نے بزرگان دین کے مزارات پر جو چیزیں تقسیم ہوتی ہیں ان کو شرک کہا، ان کو خنزیر کی طرح حرام قرار دیا۔ اور وہ پانی کہ جو کسی بزرگ کی قبر سے ہو کر گزرتا ہے، تو جب تابوت سکینہ کے اندر نالے نے پاک ہیں تو اوپر سے بھی وہ بابرکت ہے، اور اس کا ذکر کیا گیا۔ تو جس قبر انور کے اندر اللہ کا ولی ہے، تو اس قبر کے اوپر یقیناً جو پانی ٹچ ہوگا اس میں بھی برکت ہی برکت ہے۔ تو میں یہ الفاظ کہتے ہوئے بڑی ہی اپنے دل کے اندر کڑن محسوس کرتا ہوں، لیکن چونکہ کہنا مقصد ہے، سمجھانا مقصد ہے، اور صرف درد ہے کہ انسان گمراہی سے محفوظ رہے۔ انہوں نے یہاں پر نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اس پانی کو گندا پانی لکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا بغض ہے اللہ کے ولیوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے اور گمراہی سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ ان فی ذالک، بے شک ان تمام واقعات میں، ان فی ذالک فرمایا، ذالک سے مراد یہ تابوت سکینہ کا آنا ہے، تابوت سکینہ ہے جس میں بزرگان دین کے تبرکات ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیتن، ضرور نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، آیت ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تبرکات کے بارے میں آپ مزید تفصیل جاننا چاہیں تو ذکر جمیل کتاب بڑی مفید ہے کہ صحابہ کرام اور اولیاء کرام کس طرح تبرکات سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علامہ مولانا مفتی غلام غوث بغدادی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب جو منہ مبارک شریف کے بارے میں ہے، اس کا پڑھنا بھی بہت مفید ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فلما فصل طالوت بالجنود، فلما پھر جب، فصل جدا ہوئے، طالوت بالجنود حضرت طالوت لشکر کے ساتھ، یعنی 70,000 بہادر جوان لے کر حضرت طالوت جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں، ان جوانوں میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میدان جنگ میں چونکہ بہادری چاہیے، حوصلہ چاہیے، بزدل آدمی وہاں پہنچ کر بڑا نقصان پہنچاتا ہے۔ تو آج بھی فوجی ٹریننگ کے اندر، ٹریننگ میں اتنی سختیاں کی جاتی ہیں کہ جو جہاد کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ وہیں سے پہلی ہی ٹریننگ میں بھاگ جاتا ہے۔ تو حضرت طالوت نے جب یہ دیکھا 70,000 نوجوان ہیں، تو آپ نے 2 باتوں کا امتحان لیا۔ ایک تو یہ کہ کیا وہ امیر کی اطاعت کریں گے، دوسری بات یہ کہ کیا وہ بھوک پیاس کی شدت کو اور تکالیف کی شدت کو، زخموں کی شدت کو برداشت کر سکیں گے۔ قال، حضرت طالوت نے کہا، فرمایا،
ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تعالی امتحان لینے والا ہے تمہارا، مبتلی مبتلا کرنے والا ہے، امتحان لینے والا ہے، کم تمہارا، بنہر نہر کے ذریعے۔ سخت پیاس لگے گی، سخت گرمی ہے، پانی نہیں ملے گا، پھر ایک نہر آئے گی، وہاں تمہارا دل چاہے گا ہم پانی پیئیں، میں تمہیں منع کر دوں گا کہ یہاں کوئی پانی نہ پیے، صرف ایک چلو پیے۔ اس ایک چلو میں سے آدھا چلو وہ خود پیے اور آدھا چلو جانور کو پلا دیں، اور میں یہ کہوں گا جو ایسا کرے گا وہ چلو اس کے لیے کافی ہوگا، اور جو نہیں کرے گا اس کی ہمتیں ٹوٹ جائیں۔ پھر وہاں تمہیں اپنی عقل کو دخل نہیں دینا، تمہیں وہاں پر فرمانبرداری کرنی ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ شریعت کے بعض احکامات ایسے ہیں کہ جو انسان کی ناقص عقل میں بسا اوقات نہیں آتے۔ شریعت کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہے، ہاں ہماری عقلیں جب ناقص ہوتی ہیں تو بسا اوقات اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہم عقل کے غلام نہیں ہیں، ہم عقل کے معبود نہیں ہیں، ہم عقل کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم عقل کے عابد نہیں ہیں بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہم عقل کی فرمانبرداری کرنے والے نہیں بلکہ رب کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ اگر حکمت سمجھ میں آ جائے تو یہ ہماری عقل کے لیے فضیلت کی بات ہے، اور کسی حکم کی حکمت سمجھ میں نہ آئے تو یہ امتحان ہے، اپنی عقل کو جھکا دیں اور اللہ کے حکم پر عمل کریں۔ فمن شریبا، پھر جو کوئی پیے گا، منہ اس نہر سے، شریبا جو کوئی پیے گا، فلیس منی تو وہ نہیں ہوگا مجھ سے، یعنی وہ میرے لشکر میں اب وہ چل نہیں سکے گا۔ ومن لم یطعمہ، اور جو اسے نہیں چکھے گا، ومن لم یطعمہ، جو اسے نہیں چکھے گا، فإنہ منی، بے شک وہ مجھ سے ہے۔ ومن لم یطعمہ، جو اسے نہیں پیے گا، فإنہ منی، پس بے شک وہ مجھ سے ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر جو چاہے پینا تو پی لے، اغترف وہ چلو بھر لے، غرفۃ بیدہ ایک چلو اپنے ہاتھ سے، تو ایک چلو وہ بھر کر پی لے تو اس کی اجازت ہے۔ جن لوگوں نے ایسا کیا وہ ان کے لیے کافی تھا، جنہوں نے نہ کیا ان کے ہونٹ وہ کالے ہو گئے اور چلنے پھرنے کے وہ قابل نہ رہے۔ اب 70,000 میں سے صرف 313 بچے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایسے موقع پر بزدلوں کو ساتھ لے جانے کے بجائے افراد کم ہوں لیکن وہ بہادر ہوں، یہ اچھی بات ہے کہ وہاں سے بھاگیں، اس سے بہتر ہے پہلے ہی بھاگ جائیں۔ فشربوا منہ، تو ان سب نے اس سے پانی پی لیا سیر ہو کر، الا مگر قلیلا منہم، ان میں سے تھوڑے تھے جنہوں نے نہ پیا۔ اب وہ 313 تقریباً جو غزوہ بدر میں جو صحابہ تھے ان کی تعداد کے برابر۔ فلما، پھر جب جاوزہ، وہ انہیں لے کر اس نہر کے پار ہوئے، ہوا وہ یعنی حضرت طالوت، جاوزہ پار ہوئے، جاوزہ ہوا حضرت طالوت اس نہر کے جب پار ہوئے، والذین آمنوا معہ، اور جو ایمان والے ان کے ساتھ تھے انہوں نے بھی نہر کو پار کر لیا۔ قالوا، تو ایمان والوں میں سے بعض نے کہا، لا طاقت لنا اليوم، اليوم مانے آج کا دن، لنا مانے ہمارے لیے، لا طاقت نہیں کوئی طاقت ہمارے لیے آج کے دن، بجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلہ کرنے، کیونکہ جالوت کے قد بہت لمبے تھے، اتنے لمبے تھے کہ بنی اسرائیل کے 313 ویسے بھی ان کی تعداد بہت کم تھی، وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور ان کے قد اتنے لمبے تھے کہ وہ ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بونے لگ رہے تھے، اور وہ سر سے لے کر پاؤں تک لوہا پہنے ہوئے تھے۔ اور جالوت کے بارے میں تو یہ ہے کہ اس نے 300 من کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، واللہ تعالی عالم،
یعنی 300 من سے مراد یہ کہ بہت موٹی اس نے لوہے کی ٹوپی پہنی تھی اور وہ میدان جنگ میں کھڑا تھا، اور یہ اس کی عادت تھی کہ جب بھی جنگ ہوتی تو یہ آگے کھڑا رہتا اور لوہا وہ پہنا ہوا ہوتا اور لوگوں کو یہ لوہے کے سامان سے کچل دیتا۔ تو جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہماری تو طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کر سکیں۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون، جو یقین رکھتے تھے۔ یظنون کے معنی گمان رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر یقین کے معنی میں ہے۔ یظنون، جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاق اللہ، بے شک وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ جو اللہ کی یاد میں گم تھے اور تصور آخرت میں وہ گم تھے، انہوں نے کہا کیوں گھبراتے ہو، ہمارا مقصد ہے کوشش کرنا، نتیجہ اللہ عطا فرمائے گا، اور اللہ کرم فرمائے گا تو چھوٹے لشکر کو بڑے پر فتح عطا فرما دے گا۔ کم من فئۃ قلیلۃ، بہت سے تھوڑے سے لشکر، فئۃ قلیلہ تھوڑا سا گروہ، غلبت فئۃ کثیرہ، فئۃ کثیرہ بڑا لشکر، غلبت مانے غالب آ جاتے ہیں، غالب آ گئے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ انہوں نے کہا بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ لشکر تھوڑے سے تھے، قلیل لشکر تھا، بڑے بڑے لشکروں پر وہ اللہ کے اذن سے غالب آ گئے۔ یہی وہ آیتیں تھیں جو صحابہ کرام کے پیش نظر تھیں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں جب پہنچے تو 30,000 مسلمانوں کا لشکر اور سامنے 12 لاکھ کا لشکر مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔ کافروں نے کہا کہ تمہاری طاقت نہیں کہ تم مقابلہ کر سکو، تو 12 لاکھ میں سے انہوں نے 60,000 الگ کیے اور کہا پہلے 60,000 سے مقابلہ کر لو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 صحابہ کرام کے ساتھ گئے، اور 60 صحابہ کرام نے 60,000 کے لشکر کا مقابلہ کیا، 5,000 کافروں کو قتل کیا اور وہ بھاگ گئے، لیکن 5 یا 10 مسلمان فوجیوں کو قیدی بنا کے لے گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید چند افراد کو لے کر، ایک روایت ہے کہ 10 افراد کو لے کر سپہ سالار کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے فوجیوں کو تم چھوڑ دو۔ تو وہاں 12 لاکھ کا لشکر موجود ہے اور 10 افراد ہیں، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 افراد کے ساتھ مل کر 12 لاکھ کا مقابلہ کیا، اور آپ نے سپہ سالار کی گردن پر تلوار رکھی۔ ایسا خوف طاری ہو گیا ان 12 لاکھ پر کہ سب معافیاں مانگنے لگے، اور آپ کو بھی چھوڑ دیا، اور جتنے مسلمان فوجی تھے انہیں آزاد کر دیا۔ تو مسلمانوں نے کبھی بھی تعداد کو نہیں دیکھا، اللہ پر بھروسہ کیا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بہت سی مرتبہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بہت سے تھوڑے لشکر بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ گئے اللہ کے اذن سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب برزو مانے سامنے ہوئے، مقابلے پر آئے وہ اسلامی لشکر سامنے ہوا جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے، جب وہ مقابلے پر آئے، قالوا، تو انہوں نے دعا کی، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، تو ہم پر صبر کو انڈیل دے، افرغ مانے انڈیل دے، وثبت، اور مضبوط کر دے، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف۔ فہزموہم، تو انہوں نے بھگا دیا، ہزمو بھگا دیا، شکست دی اسلامی لشکر نے کافروں کو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ وقتل داود، حضرت داود علیہ السلام نے قتل کر دیا جالوت کو۔ وآتاہ اللہ الملک، اللہ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی، والحکمت، اور حکمت عطا فرمائی، وعلمہ، اور اللہ نے سکھایا انہیں، مما یشاء، ان باتوں سے جو اس نے چاہا، جو وہ چاہتا ہے۔
حضرت داؤد علیہ السلام لشکر میں تھے. آپ کے والد عیشا بھی تھے اور آپ کے بھائی بھی تھے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور اس وقت بیمار تھے. آپ کا زرد رنگ ہو گیا تھا بیماری کی وجہ سے اور آپ بکریاں چرایا کرتے تھے. جالوت کو دیکھ کر بنی اسرائیل بھاگنے لگے, گھبرا گئے. تو حضرت طالوت نے یہ اعلان کیا کہ جو جالوت کا مقابلہ کرے گا اور اسے قتل کر دے گا, میں آدھی سلطنت آدھا ملک اسے دے دوں گا اور اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کروں گا. کوئی آگے نہ بڑھا تو حضرت شمویل سے انہوں نے عرض کیا تو حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو آپ کو یہ فرمایا گیا کہ حضرت داؤد کو حکم دیں کہ وہ آگے بڑھیں. وہ آگے بڑھے اور آپ نے اللہ کا نام لے کر پتھر, ایک منجنک ٹائپ کی ایک چیز تھی کہ جس میں پتھر رکھ کر دور پھینکے جاتے تھے, اس میں آپ نے پتھر رکھا اور اسے جب پھینکا تو وہ پتھر جب جالوت کے سر پر لگا, حالانکہ وہ لوہا پہنا ہوا تھا, اللہ تبارک و تعالی نے اس پتھر میں وہ قوت عطا فرمائی کہ اس نے پورے جالوت کو ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کی پیشانی توڑ کر یہ پتھر جو ہے پیچھے سے نکل گیا. پھر حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی بادشاہت دی, اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کیا اور جب حضرت طالوت کا وصال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پورے ملک کے بادشاہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی, نبوت عطا فرمائی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا اور آپ اس سے لوہے کا سامان بناتے تھے اور جانور کی بولیاں آپ جانتے تھے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْضٍ, اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دور نہ فرماتا, ان کی قوتوں کو نہ توڑتا, لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ, تو زمین تباہ ہو جاتی. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے ظلم کو کافی عرصے تک چلنے نہیں دیتا. ایک عرصہ تھا, فرعون کا دور تھا, 400 برس تک وہ زندہ رہا, 310 برس تک وہ حکومت کرتا رہا, لیکن اس کا زور بھی ٹوٹ گیا. ایک دور ایسا آیا کہ نمرود نے 800 برس کی عمر پائی, سینکڑوں برس اس نے حکومت کی پوری دنیا پر, لیکن بالآخر اس کا زور بھی توڑ دیا گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کافر کا زور کافر کے ذریعے توڑا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پہلے روس جس نے سرکشی کی, برطانیہ نے سرکشی کی, ان پر امریکہ آ گیا, امریکہ نے سرکشی کی تو آج وہ چائنا سے ڈر رہے ہیں. اور پھر جب کسی کو دنیا کے اندر حکومت مل جاتی ہے تو وہ سرکش ہو جاتا ہے, اور جب وہ سرکش ہوتا ہے تو سرکشی ایک وقت تک چلنے دی جاتی ہے اور پھر اس کی سرکشی کو اللہ تعالیٰ کچل دیتا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ, ہاں لیکن اللہ تعالیٰ فضل والا ہے سارے جہان والوں پر. تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ, یہ اللہ کی آیتیں ہیں, نَتْلُوهَا, ہم پڑھتے ہیں اسے, عَلَيْكَ بِالْحَقِّ, آپ پر حق کے ساتھ, وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں. درود پاک پڑھ لیجئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل